بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے سائیکوپیتھولوجی کا چیپٹر 2، کازل فیکٹرز اینڈ ویو پوائنٹس ان سائیکوپیتھولوجی۔ کازز آف سائیکوپیتھولوجی جو ہے وہ چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پورا چیپٹر تو نہیں ہے لیکن اس میں 2 جو ہے وہ ٹاپکس ہیں، ان کو آج جو پہلا ٹاپک ہے اس کو میں کور کروں گی اس میں، کازز آف سائیکوپیتھولوجی میں۔ اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو موصول ہوتی رہے۔ انگلش میں بھی میرے پاس سارے کے سارے ٹاپکس یہاں سارے کے سارے نوٹس انگلش میں تو میرے پاس بالکل موجود ہیں، لیکن جو اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اردو میں اٹیمپٹ کرتے ہیں پیپر، ان کو اردو میں نوٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں اردو میں شارٹ کویشچنس پریویس 5 ایئر پیپرس کے جو ہیں وہ بھی ریڈی کر رہی ہوں، اور کچھ میں نے کر لیے ہیں، کچھ رہ گئے۔ تو جن لوگوں کو بھی پریویس 5 ایئر پیپرز جو ہیں وہ ریڈی کیے ہوئے اردو میں چاہیے وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جن کو انگلش میں چاہیے وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی ریسنٹلی جو پیپرز 3 تاریخ کو فنش ہوئے ہیں وہ پیپرز بھی انشاءاللہ شامل کر کے میں اپڈیٹ کر دوں گی۔ ریڈی کر رہی ہوں سب ایم ایس سی پارٹ 1 اور ایم ایس سی پارٹ 2 کے شارٹ کویشچنس، اور جو سبجیکٹیو کویشچنس ہیں ان وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں مجھ سے خریدنا تو موسٹ ویلکم، آپ خرید سکتے ہیں۔ پورے پنجاب میں آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے پریویس 5 ایئر پیپر سالو کیے ہوئے، تو جن کو چاہیے وہ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے سے بائی کر لیں، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو جی چلیے آج کی سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ اردو میں یہ نوٹسز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ میں نے خود بنائے ہیں، اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ کو کہیں سے یہ نوٹسز نہیں ملیں گے، یہ میں نے بہت محنت سے تیار کیے ہوتے ہیں، نیٹ سے تلاش کر کے۔ پھر بکس ہیں میرے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی، تو ڈفرینٹ آتھرس کی، وہ میں ٹیلی کرتی ہوں جو میں نے نوٹسز تیار کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو تو مجھے شروع سے فالو کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ نوٹسز میرے اوتھینٹک ہوتے ہیں۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں کازز آف سائیکوپیتھولوجی۔ اب بیسیکلی جو کازز آف سائیکوپیتھولوجی ہیں وہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اب نارمل بیہیویئر جس کو آپ کہتے ہیں سائیکوپیتھولوجی، کازز تو اس کی بہت ساری ہیں۔ ہمارے پاس ہے بایولوجیکل فیکٹرز، ٹھیک ہے، 7 قسم کے فیکٹرز ہیں، وہ میں سارے کے سارے آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو بیسک ہمارے دیے ہوئے ہیں سبجیکٹیو ٹائپ میں وہ میں آپ کو ڈسکس کروں گی نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ سائیکو پیتھولوجی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت سے عوامل ہیں دماغی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں درج ذیل وجوہات شامل ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے حیاتیاتی عوامل، جن کو انگلش میں بایولوجیکل فیکٹرز بولتے ہیں۔ بایولوجیکل فیکٹرز جو ہیں حیاتیاتی عوامل میں جینز اور دماغ کی کیمسٹری جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بایولوجیکل فیکٹرز نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اسی ویڈیو میں، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے لازمی دیا کریں کہ آپ کو ڈیٹا کیسا لگا، اور جن کو نوٹسز چاہیے وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے جی دائمی طبی حالات، یعنی کہ جو دائمی کہتے ہیں پرانی جو قسم کی ہوتی ہیں میڈیکل کنڈیشنز ان کو بولتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے فیملی ود مینٹل النس، یعنی کہ جن کا فیملی میں چل رہا ہو مینٹل النس، فیملی میں کسی نہ کسی کو چلتی آ رہی ہوں بیماریاں، ٹھیک ہے، دماغی بیماری میں مبتلا خاندان کے افراد، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس فیلنگز آف آئسولیشن، یعنی تنہائی کے احساسات۔ نمبر 5 پہ ہے لیک آف سوشل سپورٹ، یعنی سماجی حمایت کا فقدان۔ یہ ساری ہم فالو کر رہے ہیں کازل فیکٹرز آف سائیکوپیتھولوجی، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اسی میں آتے ہیں، اور یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن یا اس کے جو اگر آپ کو کویشچن آئے تو آپ نے یہ ساری کی ساری لکھ دینی ہے اور ان کو بیان بھی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں تھوڑا تھوڑا۔ کسی مادہ یا الکوہل کا استعمال، یعنی سبسٹینس اور الکوہل یوز، یہ بھی جو ہے سائیکوپیتھولوجی کو رسک فیکٹرز کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے تکلیف دہ یا دباؤ والے تجربات، یعنی ٹرامیٹک اور سٹریسفل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بھی سائیکوپیتھولوجی میں ہیلپ کرتے ہیں، یعنی کہ سائیکوپیتھولوجی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے 7 کازل فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، نام بتائے ان کے آپ کو۔ اب جو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے بایولوجیکل فیکٹرز۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بایولوجیکل فیکٹرز، ٹھیک ہے، حیاتیاتی عوامل جن کو بولا جاتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس پیج پہ۔ تو یہ ہے جی حیاتیاتی نقطہ نظر، جس کو بایولوجیکل ویو پوائنٹ بھی بولا جاتا ہے۔ بایولوجیکل آپ اس کو کازل فیکٹرز بھی، بایولوجیکل کازز آف سائیکوپیتھولوجی اس میں بھی آپ یہی ایڈ کریں گے، اور نیورولوجیکل اگر آپ کو کہیں پڑھنے کو مل جائے کہ نیورولوجیکل فیکٹرز آف سائیکوپیتھولوجی تو وہ بھی یہی ہے۔ وہ ماہرین جن کا تعلق حیاتیاتی علوم سے تھا، انہوں نے ذہنی امراض کی وضاحت کے ضمن میں اصرار کیا کہ عضویاتی نظام کی خرابی سے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نظریے کو حیاتیاتی زاویہ نظر کہتے ہیں،
کئی ماہرین اسے طبی ماڈل یعنی میڈیکل یا طبی نقطہ نظر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میڈیکل ماڈل ایک اور نام ہمارے سامنے آ گیا کہ اس کو میڈیکل ماڈل بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیورولوجیکل ماڈل بھی ہے, میڈیکل ماڈل بھی ہے, اور بایولوجیکل ماڈل بھی بولا جاتا ہے, اور کازل فیکٹرز بھی بولا جاتا ہے. اس نظریے کی روح سے مرکزی نظام عصبی میں پیدا ہونے والی خرابی سے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں. گویا ذہنی امراض کی وجہ وراثتی ہوتی ہے یا دماغی خرابی, اور کچھ ماہرین حیاتیاتی کیمیائی عوامل کے عدم توازن کو بھی ذہنی امراض کی وجہ سمجھتے ہیں, یعنی کہ نیورولوجیکل فیکٹرز جو آ جاتے ہیں وہ. حیاتیاتی نقطہ نظر کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ دماغ میں کیمیائی عدم توازن سے دماغی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کوئی ذہنی امراض کی وجہ بن جاتی ہیں. دماغ کی درست فعلیت یا دماغ کی درست کام کرنے کی یا فعلیت کام کرنے سے مراد ہے کا دار و مدار دماغ میں پائے جانے والے کیمیائی محلول یعنی کہ ہارمونز کی بات ہو رہی ہے, کیمیکل ہارمونز جو ہوتے ہیں, نیورو ٹرانسمیٹر اور نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہوتے ہیں ان کی کارکردگی پر ہے. ٹھیک ہے. دماغ کا اسبانیہ اپنا وصول شدہ پیغام دوسرے اسبانیوں یعنی نیورونز کی بات ہو رہی ہے, اسبانیہ نیورون کو بولتے ہیں, اسبانیہ کو منتقل کرتا ہے عصبی خلا میں, یعنی کہ جس کو سائنیپٹک کلیفٹ بولا جاتا ہے, عصبی خلا اس کو کہتے ہیں, میں یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہی دراصل پیغام بھیجتے ہیں, وصول کرتے ہیں, بھیجتے بھی ہیں اور وصول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کیمیائی مادوں کی کمی بیشی سے کچھ پیغامات تیزی سے وصول ہو جاتے ہیں اور کچھ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دماغ میں کیمیائی مادوں کی بے اعتدالی ہی انحرافی کردار کا سبب ہے, یعنی سائیکوپیتھولوجی کا سبب جو ہے وہ یہ بھی دماغ کی کیمیائی مادوں کا جو بے اعتدالی ہے وہ بھی اس کی کاز ہے. آج حیاتیاتی نقطہ نظر کا خیال یہی ہے اور اس کی تائید جدید تحقیقات سے ہوتی ہے. اب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو نوٹ آئے 10 مارکس کا آئے یا 5 مارکس کا شارٹ کوسچنز میں آئے یا نوٹ آ جائے نیچے سبجیکٹو میں, تو آپ یہ جو شروع میں آپ کو یہ سارے بتا رہی ہوں یا آپ ایسے ہیڈنگز دے کے ان کو آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ڈیٹیل میں آ جائے کہ کازل فیکٹرز جو ہیں سائیکوپیتھولوجی کے, تو یہ آپ نے پورا کا پورا جو ہے وہ بیان کر دینا ہے. تسکین آور ادویات اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تسکین آور ادویات کا استعمال اس کی واضح مثال ہے. یہ ادویات دماغ کے کیمیائی توازن کو متاثر کرتی ہیں اور کردار میں تبدیلی لاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ادویات جو ذہنی امراض کی شدت اور دورانیے کو حیرت انگیز طور پر کم کر دیتی ہیں ماہرین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں. کرداری نسلیات اور حیاتیاتی طریقہ علاج. اس کے علاوہ کرداری نسلیات یعنی بیہیویئر جینیٹک اور حیاتیاتی طریقہ علاج یعنی بائیو فزیکل تھراپی نے حیاتیاتی نقطہ نظر کو ٹھوس بنیاد فراہم کر دی ہے. موجودہ دور میں بغیر آپریشن کے ہونے والے سی ٹی اسکین یا پی ای ٹی اسکین نے دماغ کی فعلیت کا مطالعہ آسان بنا دیا ہے. کیمیائی عوامل اور وراثتی خصوصیات. حیاتیاتی نقطہ نظر نے انسانی کردار کو بہت متاثر کیا ہے. ماہرین معالجاتی نفسیات ذہنی امراض کے ضمن میں حیاتیاتی کیمیائی عوامل اور وراثتی خصوصیات کو اہمیت دینے لگے ہیں. حیاتیاتی علاج کے نتائج جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں جس میں وقت بھی ضائع نہیں ہوتا اور مریض بھی جلد صحت یاب ہونے لگتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس طبی نقطہ نظر کا آغاز اور دور جدید. طبی نقطہ نظر کا آغاز زمانہ قبل مسیح میں یونانیوں کے دور سے ہوا. دور جدید میں بھی طبی نقطہ نظر کے ماننے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے. چنانچہ ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم اور ذہن صحت مند اور تندرست ہوں. مشہور مسلم طبیب اور معالج ابو علی سینا, جن کو ایویسینا بھی بولا جاتا ہے, کا نظریہ بھی نقطہ نظر سے ملتا جلتا ہے. ابو علی سینا کا کہنا تھا کہ صحت مند جسم کے لیے صحت مند ذہن اور صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم لازم و ملزوم ہے, یعنی جس کو ڈیولزم بھی بولا جاتا ہے انگلش میں. یہ وہ والا نظریہ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نظام عصبی یعنی کہ نروس سسٹم. اعصاب کا وہ نظام جو کردار کا باعث بنتا ہے نظام عصبی کہلاتا ہے. نظام عصبی ایک عمومی اصطلاح ہے جس میں تمام جسمانی اعصاب کی ساخت اور ان کی میکانیت کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں. ان کا مطالعہ کرنے سے ہی فرد کے کردار کی سائنسی تشریح ممکن ہوتی ہے اور دماغ وہ عضو ہے جو پٹھوں کو حرکت دیتا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے نظام عصبی کا جو ساخت ہے اس کی اسٹرکچر. ٹھیک ہے. نروس سسٹم ہے, اس کے نروس سسٹم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, مرکزی نظام عصبی اور محیطی نظام عصبی. اس میں مرکزی نظام عصبی کو سینٹرل نروس سسٹم بولا جاتا ہے, محیطی نظام عصبی کو پیریفرل نروس سسٹم بولا جاتا ہے. نیکسٹ ان کو بھی سب ان کی جو برانچز ہیں وہ آ جاتی ہیں. محیطی نظام عصبی پیریفرل نروس سسٹم میں 2 برانچز آگے آ جاتی ہیں. سومیٹک نروس سسٹم جس کو بدنی نظام عصبی بولا جاتا ہے, آٹونومک نروس سسٹم جس کو خود اختیاری نظام عصبی بولا جاتا ہے. اور مرکزی نظام عصبی میں آگے آ جاتا ہے جی دماغ اور حرام مغز جس کو اسپائنل کارڈ اور برین بولا جاتا ہے. یہ یہیں پہ بس ان کے 2 پارٹس ہیں. جو سومیٹک اور آٹونومک ہیں وہ آگے سب ڈویژنز میں آ جاتے ہیں. سومیٹک نروس سسٹم یعنی بدنی نظام عصبی جو ہے اس میں آگے آ جاتا ہے اسٹرکچر آف نیورون یعنی عصبی ساخت بیان کی جاتی ہے اس کے آگے. اور آٹونومک نروس سسٹم یا خود اختیاری نظام عصبی جو ہے اس میں آگے آ جاتی ہے جی سمپیتھیٹک نروس سسٹم, اخراجی نظام عصبی جس کو بولا جاتا ہے, اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں, سمپیتھیٹک اینڈ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. ٹھیک ہے جی. ادھر والی سائڈ پہ اگر آ جائیں بدنی نظام عصبی اسٹرکچر آف نیورون ہے, عصبی ساخت, لوکیشن آف نروز یعنی عصبی مقامات. اب جو لوکیشن آف نروز ہیں اس میں آگے سب ڈویژنز ہیں. اسپائنل نروز, نخائی اعصاب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں عصبی مقامات اس کے, اور کرینیل نروز ہیں
کھوپڑی کے اعصاب یعنی یہ کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے، یہ سارے کا سارا اس میں شامل ہے۔ ہمارا دماغ اتنا لچکدار ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے کردار کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم موجودہ حالات اور ماضی کے تجربات کے تناظر میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اداکاری اور سمجھنے کے علاوہ ہم یاد کر سکتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام صلاحیتیں اعصابی نظام میں پائے جانے والے اربوں خلیوں کے ذریعے ممکن ہیں۔ یہ ان خلیوں کے ذریعے ان پر قابو پایا جاتا ہے۔ سینسری نروز روشنی، آواز کی لہروں، بدبو، ذائقہ یا اشیاء کے ساتھ رابطے کی شکل میں معلومات سینسری نیورونز نامی خصوصی خلیوں کے ذریعے ماحول سے حاصل ہو رہی ہیں۔ موٹر نیورونز جسمانی حرکتیں پٹھوں کے کھینچاؤ کے ذریعے مکمل ہوتی ہیں جو موٹر نیورونز کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس انٹر نیورونز اور حسی نیورونز اور موٹر نیورونز کے درمیان انٹر نیورونز آتے ہیں۔ نیورونز جو مکمل طور پر مرکزی اعصابی نظام کے اندر رہتے ہیں۔ نظام عصبی کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے جو ساخت پڑھی تھی نمبر 3 پیج نمبر پہ۔ مرکزی نظام عصبی ہے جس کو سینٹرل نروس سسٹم بولا جاتا ہے، اور محیطی نظام عصبی ہے جس کو پیریفرل نروس سسٹم بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سینٹرل نروس سسٹم۔ نظام عصبی دماغ اور حرام مغز پر مشتمل ہے۔ مرکزی نظام عصبی ارادی جسمانی افعال کی حد بندی کرتا ہے۔ انہیں باضابطہ بنانا، صورتحال کے مطابق مرتب اور منظم کرنا اس کے افعال میں شامل ہے۔ مرکزی اعصابی نظام ان حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کھوپڑی اور ریڑھ کی ہڈیوں کے کالم سے جڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے جی پی این ایس جس کو پیریفرل نروس سسٹم بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ نروس سسٹم جو ہے اس کی 2 برانچز ہیں، سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم۔ اب ہم پیریفرل نروس سسٹم دیکھیں گے۔ محیطی نظام عصبی ان ہڈیوں کے باہر پایا جاتا ہے اور اعصاب اور زیادہ تر حسی اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے جی پیج نمبر 6۔ محیطی نظام عصبی نے مرکزی نظام عصبی کو گچھوں کی شکل میں گھیرا ہوتا ہے، اس لیے یہ نظام محیطی نظام عصبی کہلاتا ہے۔ یہ مرکزی نظام عصبی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے باعث اس میں اعلیٰ ذہنی اعمال سر انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیورونز اسبانیہ یعنی کہ بیسک سٹرکچر کیا ہے اسبانیہ کا؟ نظام عصبی کی بنیادی اکائی اسبانیہ ہے جس کی جمع اعصاب ہے۔ The neuron یعنی nerve cell is the information processing and information transmitting element of the nervous system۔ یہ اس کی نیورون کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ ایز اٹ از کر سکتے ہیں۔ اسبانیہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، یہ حجم میں اس قدر باریک ہوتا ہے کہ 1 انچ میں 200 کے قریب اسبانیے پائے جاتے ہیں۔ تاہم اسبانیوں کی لمبائی جسم کے مختلف اعضاء میں مختلف ہوتی ہے، یہ اربوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ نیورونز اپنے افعال کے لحاظ سے مخصوص قسم کی شکلوں اور اقسام میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں بھی چینج ہوتی ہیں ایک دوسرے سے اور ان کی اقسام بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے اس کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیے کا جسم، شجریہ، محوریہ اور آخری حد جس کو ٹرمینل بٹنز بولا جاتا ہے۔ سیل باڈی جس کو سوما بھی کہا جاتا ہے، ڈینڈرائٹس ہیں، پھر ایکزون اور ٹرمینل بٹنز۔ ابھی پیچھے جو 6 پیجز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اگر آپ ان کو بتا دیں 6 پیجز کو تو آپ کا 10 مارکس کا جو کوشچن ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سینٹرل نروس سسٹم دماغ اور حرام مغز پر مشتمل ہے۔ مرکزی نظام عصبی ارادی جسمانی افعال کی حد بندی کرتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پیچھے پڑھا تھا۔ پیریفرل نروس سسٹم یہ مرکزی نظام عصبی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے باعث اس میں اعلیٰ ذہنی اعمال سر انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سیل باڈی کیا ہوتا ہے۔ اسبانیہ کے اس حصے میں ایک کیمیائی محلول پروٹوپلازم پایا جاتا ہے۔ اس کے گرد ایک کروی سطح پائی جاتی ہے جس کے درمیان میں مرکزہ یعنی نیوکلس ہوتا ہے جو خلیے کو اپنی جگہ قائم و دائم رکھتا ہے، یعنی کہ اپنے خلیے کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا، اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈینڈرائٹس ہے نیکسٹ۔ یہ درخت کی شاخوں کی طرح باریک باریک ریشے ہوتے ہیں جو دوسرے عصبی شجریوں سے جا ملتے ہیں۔ یہ اسبانیہ کے ایک سرے پر سیل باڈی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ایک اسبانیہ کے شجریے کا دوسرے اسبانیہ کے شجریوں سے فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا ایک اسبانیہ کی توانائی دیگر اعصاب میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے عصبی خلا کی وجہ سے، یعنی کہ جو سائنیپٹک کلیفٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو پیغامات کی ترسیل ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ایکزون۔ اسبانیہ کی سیل باڈی کے مخالف سمت میں ایک لمبی ریشہ نما شاخ پائی جاتی ہے جسے محوریہ یعنی ایکزون کہتے ہیں۔ اس پر کیمیائی محلول کا غلاف چڑھا ہوتا ہے جسے مائلن شیت بولا جاتا ہے، مائلن کا غلاف کہتے ہیں جسے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام شجریوں سے موصول ہونے والے پیغام کو مخصوص مقام تک، یعنی ڈینڈرائٹس سے جو پیغام موصول ہوتا ہے اس پیغام کو مخصوص مقام تک پہنچانا ہوتا ہے اس کا کام، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ اسبانیہ حسی مہیج کا احساس آخذات کی بدولت کرتا ہے، یعنی ریسپٹرز کو آخذات بولا جاتا ہے۔ The basic message it carries is called action potential۔ اب جو ایکزون ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایکشن پوٹینشیل کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ The basic message it carries یعنی کہ اس کے اندر ایک بیسک میسج ہوتا ہے، ایکشن پوٹینشیل کے ذریعے آگے جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ایکزون کے اندر یہ کام ہوتا ہے ایکشن پوٹینشیل کا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پیج نمبر 18۔ نمبر 1 پہ ہے ملٹی پولر نیورون۔ اب یہ نیورون کی جو شیپس ہیں اس کے حساب سے ملٹی پولر نیورون، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا نیورون جس میں ایک محوریہ یعنی ایکزون ہے اور بہت سے ڈینڈرائٹس اس کے سوما سے منسلک ہوتا ہے، یعنی اس کے سوما کے ساتھ بہت سارے ڈینڈرائٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔
نمبر 2 پہ ہے بائیپولر نیورون، ایک ایسا نیورون جس میں ایک محوریہ یعنی ایگزون ہے اور ایک ہی ڈینڈرائٹ ہے، اور یہ اس کے سوما سے منسلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوپر والے ملٹی پولر نیورون نام سے ہی اس کے ظاہر ہے کہ ملٹی پولر نیورون ہے، یہ اس کے ساتھ بہت سارے جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ اس کے سوما کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ایگزون ہے محوریہ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بائی کا مطلب بھی 2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایسا نیورون ہے جس میں ایک محوریہ یعنی ایگزون ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی ڈینڈرائٹ ہے، اور یہ اس کے سوما سے منسلک ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے یونی پولر نیورون، ایک نیورون جس میں ایک محور یعنی ایگزون ہے، اس کے سوما سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ محور ایک شاخ کے ساتھ حصی معلومات حاصل کرتا ہے اور دوسری شاخ معلومات کو مرکزی نظام عصبی میں بھیجتا ہے۔ اب نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ تھا وہ تھا ٹرمینل بٹنز، ٹھیک ہے۔ ٹرمینل بٹنز محوریہ یعنی ایگزون کے شاخ کے اختتام پر بٹن نما شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ کسی محوریہ یعنی ایگزون کے ٹرمینل سیل ٹو سیل کمیونیکیشن میں نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو یہ عصبی خلا یعنی سائنیپٹک کلیفٹ میں جاری کرتا ہے، اور پیغام عصبی خلا کے ذریعے ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پہنچتا ہے۔ یعنی ٹرمینل بٹن عصبی خلا میں نیورو ٹرانسمیٹرز کو خارج کرتا ہے اور وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹر اگلے ٹارگٹ سیل تک پہنچتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی پوائنٹ نیورو ٹرانسمیٹرز، اس میں آ جاتے ہیں، یعنی نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ ہارمونل امبیلنس۔ یہ ایک کیمیائی محلول ہوتا ہے جو ٹرمینل بٹن سے خارج ہوتا ہے، اور اس کیمیائی محلول میں ایکسائٹیٹری یا انہیبیٹری اثرات پائے جاتے ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹرز کا کام کیمیائی پیغام کو ایک نیورون سے ٹارگٹ سیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل نیورو ٹرانسمیٹرز پیغام کو ایک نیورون سے دوسرے تک پہنچانے کا اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم اس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی ایسیٹائل کولین۔ یہ حوصلہ افزائی، یادداشت، سیکھنے اور نیورو پلاسٹیسٹی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جاگنے پر حسی افعال میں مشغول ہونے میں بھی مدد کرتا ہے، لوگوں کو توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے، اور دماغ کے انعامی نظام یعنی کہ ریوارڈ سسٹم کے حصے کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ آنکھوں کی تیز حرکت جس کو REM ریپڈ آئی موومنٹ بولا جاتا ہے، نیند کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے سلیپ ڈس آرڈر اور الزائمرز ڈیزیز ہو سکتی ہیں، ان کے اس کے ڈس بیلنس کی وجہ سے جو بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ بھی، جیسے سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا الزائمر ڈیزیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس ڈوپامائن۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹر موٹر کردار یعنی موٹر بیہیویئر میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور موٹیویشن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی زیادہ مقدار میں خارج ہونے سے شیزوفرینیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، ADHD اور انگزائٹی جیسے ذہنی امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پاس نمبر 3 پہ ہے گابا، جس کو گاما امینو بیوٹرک ایسڈ بولا جاتا ہے۔ گابا ایک قدرتی دماغی سکون کا باعث بنتا ہے جو ہمیں اچھا محسوس کراتا ہے۔ سب سے اہم کام ہمارے دماغ میں ہوتا ہے جب گابا کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے، دس از ناٹ BABA، اٹ از GABA، ٹھیک ہے جی۔ گابا کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے تو تناؤ، سٹریس سے متاثرہ نیورو ٹرانسمیٹر کی رہائی کے بعد جسم کے لیے آرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لو یعنی کم گابا کی وجہ سے اضطراب یعنی انگزائٹی، ڈپریشن، انسومنیا اور موڈ کی خرابی جیسے ذہنی امراض جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نور ایپینفرین، نمبر 4 پہ جو نیورو ٹرانسمیٹر کام کرتا ہے ہمارے برین کے اندر، اس کو نور ایڈرینالین بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محلول مادہ خود اختیاری نظام عصبی میں امپلس یعنی جذبات کو منتقل کرنے میں شامل ہے، جس میں فائٹ یا فلائٹ یعنی لڑائی اور پرواز کے رد عمل جیسے دل کا تیزی سے دھڑکنا اور بلڈ پریشر میں اضافہ، نور ایپینفرین کا عدم توازن یعنی بہت زیادہ یا بہت کم ذہنی اور جذباتی صحت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس سے ڈپریشن، انگزائٹی، ایڈکشن، سبسٹانس ابیوز، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ذہنی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نور ایپینفرین ایک نیورو ٹرانسمیٹر اور ایک ہارمون بھی ہے، یعنی کہ یہ نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ہارمون بھی ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے سیروٹونین۔ سیروٹونین کا قدرتی موڈ سٹیبلائزر سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو موڈ سٹیبلائزر ہارمون جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ وہ کیمیکل ہے جو سونے یعنی سلیپنگ، کھانے اور ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے عدم توازن سے ڈپریشن اور انگزائٹی کی ذہنی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی کون کون سے ہارمونز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں سائیکوپیتھولوجی میں جن کے ڈسبیلنس کی وجہ سے سائیکوپیتھولوجی کی طرف لیڈ ہو سکتا ہے۔ ایک مادہ جو غدود سے نکل کر خون میں شامل ہوتا ہے، یعنی ہارمونز کا بتایا گیا کہ ہارمون بیسیکلی ہوتا گیا ہے۔ غدودوں میں کیمیائی جوہر موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیمیائی جوہر خون کے ساتھ مل کر ایک نئی کیمیائی رطوبت بناتے ہیں جسے ہارمون کہتے ہیں۔ یہ ہارمون اندرونی اور بیرونی ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں خود بخود خارج ہوتے ہیں اور اعضاء کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز جسمانی توازن برقرار رکھتے ہیں، جسمانی کیفیات کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسمانی نشوونما میں مددگار ہوتے ہیں۔ ہارمونز عصبی نظام میں اینڈوکرائن غدودوں کے ذریعے ہمارے جسم میں بہت سے ضروری افعال سر انجام دیتے ہیں جو ہائپوتھیلمس کے ذریعے پیٹیوٹری غدود سے منسلک ہوتے ہیں اور جسم میں دوسری اینڈوکرائن گلینڈز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جو
سینٹرل نروس سسٹم ہے، مرکزی نظام عصبی، اس کو میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتا چکی ہوں پہلے، میرے چینل پہ موجود ہیں ویڈیوز. آپ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ضرور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ جینیٹک ڈیفیکٹس. اب ہم جینیٹک ڈیفیکٹس کی بات کریں گے، کون کون سی جینیاتی خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور جو پیتھولوجی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. جینز بائیو کیمیکل عمل کو متاثر کرتے ہیں، اور اس طرح حیاتیات کی ساخت اور جسمانی افعال کا طرز عمل کبھی بھی خصوصی طور پر طے نہیں ہوتا. جینز کے ذریعے عضویہ وراثتی طور پر بائیو کیمیکل عمل کے ذریعے پروگرام کیا جاتا ہے. شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذہنی عوارض میں موروثی یعنی ہیریڈیٹری جزو ہوتا ہے. کروموسومل ایبنارمیلٹیز. علم نسلیات یعنی جینیٹکس میں بنیادی اہمیت ارسیوں یعنی جینز کی ہے. ہر خلیے کے مرکزے میں رنگ دار دھاگوں کے گچھے کی صورت میں کروموسوم موجود ہوتے ہیں. ہر کروموسوم میں ارسیے یا جینز موجود ہوتے ہیں. کروموسوم میں لحمیات یعنی پروٹین سے بنی ہوئی سیڑھی پائی جاتی ہے جس میں نیوکلک ایسڈ پایا جاتا ہے. یہ کروموسوم ہمارے ورثے کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. انسان میں کروموسوم کے 23 جوڑے پائے جاتے ہیں. کروموسوم کی مخصوص تعداد ہی نسل کا تعین کرتی ہے. کروموسوم کے 22 جوڑے آٹوسوم کہلاتے ہیں، جبکہ 23واں جوڑا تخمی جوڑا یعنی جرم سیل کہلاتا ہے. ڈاؤن سنڈروم یہ ایک طرح کی ذہنی پسماندگی سے متعلقہ بیماری ہے جس میں 2 کروموسومز کی بجائے 3 کروموسومز کا سیٹ بن جاتا ہے جو ذہنی پسماندگی کی وجہ بنتا ہے. اس کو ڈاؤن سنڈروم بولا جاتا ہے. یہ جرم سیل کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. فالٹی جینز. اب فالٹی جینز جو ہیں اس کی وجہ سے کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ نان آئیڈینٹیکل اور ڈائزائگوٹک ٹوئنز. غیر مماثل جڑواں بچے آپس میں جینز کو شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مماثل جڑواں بچے کرتے ہیں. مماثل بچوں میں بیماری والے جین سے متاثر ہونا زیادہ مقدار میں پایا گیا ہے، جبکہ غیر مماثل بچے جو 2 الگ الگ زائگوٹ سے بنے ہیں میں بیماریوں سے متاثر ہونے کی شرح بہت کم ہے. یعنی ڈائزائگوٹک ٹوئنز اور مونوزائگوٹک ٹوئنز، ان دونوں میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ یہ پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. فزیکل ہینڈی کیپس. یہ مسئلہ اکثر قبل از وقت پیدائش کا ایک عنصر ہوتا ہے، لیکن یہ پوری مدت کی پیدائش میں بھی رونما ہو سکتا ہے. قبل از وقت پیدائش کا باعث پری نیٹل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں پیدائش کے وقت بچے کا وزن کم ہونا جو کہ غذا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی میل نیوٹریشن جس کو بولا جاتا ہے. ماں کا کسی بیماری، تابکاری، دوائیوں کے اثرات میں آنا، شدید جذباتی تناؤ یا والدہ کے شراب یا تمباکو کا ضرورت سے زیادہ استعمال شامل ہے. اس طرح حمل کے دوران ماں کو متاثر کرنے والے متعدد حیاتیاتی اور نفسیاتی حالات سے بچے کی نشوونما اور ایڈجسٹمنٹ پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں. اب لاسٹ میں ہمارے پاس پوائنٹ ہے امپیکٹ آف بایولوجیکل ویو پوائنٹ. حیاتیاتی دریافتوں نے انسانی طرز عمل میں سوچنے کے انداز کو گہرا متاثر کیا ہے. اب ہم نے بائیو کیمیکل عنصر کے اہم کردار کو اور فطری خصوصیات کو تسلیم کر لیا ہے، جن میں سے بہت سے جینیاتی طور پر عام اور غیر معمولی دونوں طرز عمل میں طے شدہ ہیں. حیاتیاتی علاج میں دوسرے دستیاب علاجوں کے مقابلے میں زیادہ فوری نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ زیادہ تر معاملات میں فوری علاج کر سکتے ہیں. تمام کرداری خصوصیات جیسے انٹروورژن اور ایکسٹروورژن، کم یا زیادہ احساسات کی تلاش، مخصوص حیاتیاتی خصوصیات کی خصوصیت ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم ان خصلتوں کو بیماری کا نام نہیں دیتے ہیں. تو یہ تھا جی بایولوجیکل ویو پوائنٹ. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ. اور جن کو نوٹسز چاہیے ہوں وہ موسٹ ویلکم کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. میرا نمبر بھی میں دیتی ہوں سب کو، تو جن کو نوٹسز چاہیے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.